وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب. بھائی جان کہہ رہے ہیں یہ ہے آگے وقال الذين لا يعلمون مثل قوله. کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے ان لوگوں کی باتیں کہنی شروع. وقال الذين لا يعلمون مثل قوله فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ فیصلہ کرے گا اس کے درمیان. تو اس دنیا میں تو فیصلہ ہونا ہی نہیں, چھوڑ دو. اصل میں نا اللہ کرے کہ قرآن مجید سے وہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو جائے. جب قرآن کی رہنمائی ہوتی ہے نا تو پھر آدمی کو ایسا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہو رہا وہ تو ہو ہی رہا, ہونے دو. میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا سمجھ آئی ہے, بس مجھے جو سمجھ آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک دہرائی کی تھی آغاز والے اسباق کی, اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں مرکبات کے حوالے سے. مرکبات کی اہمیت قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے اس درجے تک ہے کہ جب کوئی مرکب قرآن مجید بیان کر رہا ہوتا ہے, مرکب جاری بیان کرے, مرکب اضافی بیان کرے, مرکب توصیفی بیان کرے, مرکب عددی بیان کرے, مرکب اشاری بیان کرے, تو وہ بات مکمل نہیں کرتا. اس میں ایک سسپینس ہوتا ہے, اس میں ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی کہ کیا کہہ دیا. جتنے انسان دنیا میں بسنے والے ہیں اگر وہ مرکب ناقص کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی تو سوچ بیداری ہوگی نا. تو وہ ایک کریشن ہے, انسان کے ذہن کی کریشن. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. بات مکمل کر دے تو بات مکمل ہے, فکس ہو گئی نا. تو بات ادھوری چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اس پہ غور و فکر کرے, سوچ وچار کرے. ایک مرکبات کا یہ فائدہ. اور اگر اس کو فعل کے ساتھ مماثلت کریں تو آپ ماضی مجہول دیکھیں, مضارع مجہول دیکھیں. کام سرزد ہو گیا, فاعل نہیں بتایا, فاعل آپ بھی ہو سکتے ہیں. کام ہو رہا ہے, فاعل نہیں بتایا, کون کر رہا ہے, فاعل آپ بھی ہو سکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. تو فاعل کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. ہم نے مرکب جاری دیکھا, پہلے ہم نے مرکب بنایا, دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے. اور پھر ہم نے اس کی مرکب کی اقسام دیکھی, مرکب ناقص, مرکب تام. مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات ادھوری ہو, مرکب تام ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو, اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. مرکب ناقص کی پہلی قسم مرکب جاری, اس کے دو جز ہوتے ہیں, حرف جار اور مجرور. مجرور کسے کہتے ہیں جس میں اسے زیر دی جائے. کوئی بھی اسم اضافی حالت میں حرف جار کے بغیر نہیں آتا. دوسری قسم ہم نے دیکھی تھی مرکب اضافی. مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک مضاف ہوتا ہے, دوسرا مضاف ہوتا ہے. اگر ان دونوں مرکبات کا ہم فائدہ دیکھیں, چلیے فائدے کی بات تو آگے میں کرتا ہوں. ایک مضاف ہوتا ہے, دوسرا مضاف علیہ ہوتا ہے. مضاف علیہ ہمیشہ زیر والی حالت میں ہوتا ہے. اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں کب آتا ہے, جب اس کے شروع میں حرف جار ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے کسی اضافی حالت میں لے کے آنے, اس اسم کی اضافی حالت میں. اس کے ساتھ پھر ہم ضمائر بھی دیکھتے ہیں. ضمائر کا استعمال یہاں سے شروع ہو جاتا ہے.
جڑ کر آنے والی ضمیر مرکب اضافی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد مرکب توصیفی دیکھیے، صفت موصوف۔ صفت موصوف کا تابع ہوتی ہے قرآن مجید کی روح سے۔ اردو میں موصوف پہلے ہوتا ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ عربی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ عربی میں ہمیشہ موصوف پہلے بیان ہوتا ہے کہ کون ہے موصوف ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ مرکب توصیفی بہت بڑی ہے۔ اس کو اگر میں دنیا کا نام دوں تو سی وی کہتا ہوں۔ آج آپ کسی کو جا کے اپنی قابلیت بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں، تو پھر جس قابل آپ ہوتے ہیں اس کام بھی تو اس قابل کرنا ہوتا ہے نا، آپ کو اجرت بھی تو اسی حساب سے مل رہی ہوتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس وہ صفت نہ ہو اور آپ اجرت لے رہے ہوں؟ ہمارے یہاں الٹ ہے، قرآن مجید کی روح سے فکس ہے بات۔ آپ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا ہے تو راستہ ہے، سیدھا تو شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ شارٹ کٹ راستہ جو ہے اتنا آسان بھی ہو، کیسے ممکن ہے آسان ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں اسلام نافذ کر دیا، کوئی پہلو ہی نہیں چھوڑا، کوئی ویلیو، کوئی قدر آپ دیکھیے کوئی نہیں چھوڑا، صرف 23 برس میں کوئی کسی ایک طرف سے آپ دیکھیے، اخلاقی طور پر دیکھیں، معاشرتی طور پر دیکھیں، سیاسی طور پر دیکھیں، اپنی معاشی طور پر دیکھیں، انفرادی زندگی دیکھیں، اجتماعی زندگی دیکھیں، کوئی پہلو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کمپلیٹ نہ ہوا۔ کتنے پیریڈ میں؟ 23 برس میں، کتنا شارٹ کٹ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں نا کہ آسانیاں دیکھیں، اپنی مجبوریاں، اپنی کمزوریاں، اپنی مصلحتیں، اپنے معاملات دیکھ کر ہم کو فیصلہ کریں، تو پھر ہم اپنی اس کو ہم کہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے ہم نے یہ کام کر لیا، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ اس میں آپ جنگیں دیکھیں، غزوے دیکھیں، کتنے ہوئے۔ میرا غالب خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھے، جیسے وہی آنی شروع ہوئی ہے 23 برس میں پورا قرآن مجید کا نازل ہونا، بابا صبح شام آپ دیکھیے 30 پارے، اور پھر کیسے اس کو جیسے نازل ہوا ویسے بیان کیا، جیسے نازل ہوا پھر بیان ہی نہیں کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، میدان میں اترے۔ ایک شخص ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ کی مرضی پر زندگی گزارا، آسان کام نہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ کہ مرکب توصیفی کی یہ صفت ہے۔ یہاں اگر ایک استثناء ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ استثناء بھی ہر چیز کی کمال ہے، اگر وہ استثناء ہے تو اس میں اہمیت ہے، ایسے نہیں کوئی چیز استثناء ہوتی کہ اس کو علیحدہ کر دو۔ آپ استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے یا چیف کو استثناء حاصل ہے، تو کوئی وجہ ہے اس کی اپنی اہمیت۔ اسی طرح قرآن مجید میں جتنے بھی قاعدے استثناء ہوتے ہیں، یعنی مستثنیٰ کر دیے جاتے ہیں، یہ رول اور قاعدہ آپ کو پڑھا دیا، اس سے یہ قاعدہ ہٹ گیا تو اس میں اپنی حکمتیں موجود ہیں۔ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اسم میں دیکھا تو آپ فعل میں بھی دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کیا کہہ دیا۔ دیکھیے تفعلین لفظ لکھا ہوا ہے فعل میں، صیغہ دیکھیں، آواز کیا ہے؟ آواز اسم کی ہے۔ تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین، اسم کی آواز ہے۔ اور اگر آپ صیغے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مضارع واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ جب آپ اسم میں جاتے ہیں تو مفعول حالت دیکھیے، جمع صالحون صالحان صالحین صالحان صالحین صالحین صالحون صالحین، آواز ہے وہ مفعولی حالت ہے،
اور یہ فعلی حالت ہے، تو ایک عورت بہت سے مردوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی قرآن نے، یعنی وہاں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صرف واحد مونس ہوتی ہے، اور وہ یہاں آ کر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے، ہم نے مرکب توصیفی بھی دیکھا، اور اس کے بعد مرکب عددی، مرکب اشاری، خیر وہ تو کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ تین اہم ہیں، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ اس کے بعد ہم جملہ اسمیہ تک آتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت بھی فاعلی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک اصول ہے، جنرل اصول ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں آپ دیکھیے یہاں آ کر کلام سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اکثر اوقات اس کا لحاظ رکھا ہی نہیں جاتا، رکھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں بات اتھینٹک ہو تو جملہ بول دے گا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بعد، جملہ اسمیہ مکمل ہے۔ لیکن جہاں قرآن میں تذکیر کی بات کر رہا ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہتا ہے، واسطے ان کا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کون سا جملہ ہے؟ مرکب جاری کو پہلے لایا اور بعد میں مبتدا مؤخر نکرہ لے کے آ گیا، تو خبر محذوف کر دی۔ خبر کیوں محذوف کی؟ بات فکس کی نہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، پھر اس کو تاکید میں لے کے جائیں، پھر آپ